سورہ عنکبوت آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اب لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا، لیکن ہمیں بار بار ٹاپک پر نگاہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے بچتے ہوئے اس دنیا سے گزرنا ہے، گویا کہ وہ امتحان کے لیے آیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو آزمائش میں ڈالیں گے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین ہے عمل کے لحاظ سے۔ تو اب ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے بھی اپنی قوم سے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم البتہ آتے ہو بے حیائی کی طرف، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے حیائی جو پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کی، ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم سے پہلے، نہیں کیا تم سے پہلے، بہا، اس بے حیائی کو، اس فاحشہ کو، من احد من العالمین، کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم پھر سوچ سکتے ہیں کہ انیشیٹ اس زمانے سے ہوا، لیکن آج ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہومو سیکس۔ تو آگے آتا ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، بے حیائی کا ایکچولی ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی بے حیائی کرتے تھے، تو باقاعدہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 29 میں کہ کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس اور تم راستے کاٹتے ہو، ایکچول ترجمہ ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کاٹتے ہو راستوں کو۔ اب اس پر ترجمہ ایک جا سکتا ہے کہ راستہ کاٹنا یعنی رہزنی، قتل و غارت، ڈکیتی، چوری چکاری، یہ سب کرنا اور لوگوں کو راستے میں لوٹ لینا۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یعنی تم نے جو ایک پیدائش کا جو پروڈکشن ہے وہ چیز کو تم نے روک دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے کہ عورت اور مرد نکاح کے بعد ایک فیملی تشکیل دیتے ہیں، تم نے وہ راستوں کو کاٹ دیا ہے۔ تو یہ دو ترجمے اس کے اکثر جاتے ہیں، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم آتے ہو تمہاری محفلوں میں، یعنی نادیکم، جو کہ ہم پکار کر جن کو سب کو بلاتے ہیں، یعنی تم کھلے عام بے حیائی کرتے ہو، وہ بھی آج ہو رہا ہے۔ ہم کھلے عام وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ باپ بیٹی سے چھپاتا تھا، بیٹی باپ سے چھپاتی تھی، وہ آج کھل کر سامنے آتی ہے، اور ہم میں سب میں اتنی حیا بھی نہیں رہتی ہے، بلکہ ہم اس قدر یوزڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ بے حیائی بھی کہلائے گی یا نہیں۔ جیسے جھوٹ بول بول کے، گالیاں بک بک کے، انسان کو ہوش بھی نہیں رہتا ہے کہ وہ کتنی بار جھوٹ بول رہا ہے یا کتنی گندی بات منہ سے نکال رہا ہے۔ ایسے ہی حال بے حیائی کا ہوتا ہے کہ سنگ دل ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا قصہ کہ انہیں برباد کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کے لوگوں کو برباد کر دیا گیا بے حیائی پر۔ تو تھرڈ پوائنٹ جو ہم نے پڑھا کہ تم کھلے عام اپنی محفلوں میں منکرات بے حیائی کرتے ہو۔ اب جناب آپ نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی لوگوں نے دلیل پر جواب نہیں دے سکے، تو یہی سٹیٹمنٹ پچھلا بھی آیا کہ فما کان جواب قومہ، آیت نمبر 24 میں بھی یہی بات آئی کہ قوم کے پاس کوئی اوتھینٹک جواب نہیں تھا۔ جیسے ایک مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ پچھلی کتابوں سے، قرآن سے ثابت ہے کہ یوں جائز ہے، لیکن انہوں نے یوں نہیں کہا کہ مرد مرد سے کر سکتے ہیں، یہ آفیشیل ہے، یہ جائز ہے، اس کی اللہ نے ممانعت نہیں کی ہے، ایسا انہوں نے کوئی دلیل نہیں لائی، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اس حرام کاری کا۔ تو ادھر بھی وہی بات آ رہی ہے، فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا جواب اسی قوم کے پاس، الا، سوائے یہ کہ ان
قالوا انہوں نے جواب دیا ائتنا بعذاب اللہ، انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب، لے آؤ اللہ کے عذاب کے ساتھ، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ پھر ہمیں کئی اور جگہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس لوط کو اس بستی سے نکال دو، وہ بہت پاک باز بنتا ہے۔ تو جناب لوگوں نے یہ جواب دیا، جس پر لوط علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں یا اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب انصرنی علی القوم المفسدین، یعنی اتنا ایکسٹریم پر وہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا اے میرے رب مدد کیجئے میری ان فساد کرنے والی قوم پر۔ آپ نے دیکھا کہ فساد صرف ٹائر جلانا، سٹرائک کرنا، روڈ بلاک کرنا، اس کو صرف فسادات نہیں کہتے ہیں۔ بے حیائی کرنا، میڈیا پہ کیا کچھ لانا، کھلے عام گناہ کے کام کرنا، یہ سب فسادات ہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بچا لیجئے، میری مدد کر دیجئے مفسد قوم پر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اب جناب لوط علیہ السلام کی بستی کو جو تباہ کیا جانا تھا، جو لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کیا جانا تھا، تو اس کو بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وہاں سے بات شروع ہوگی۔ آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا دونوں سیم ٹائم پہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور وہ الگ وہاں تبلیغ کر رہے ہیں، وہ الگ ایریا میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، بات وہی کنکلیوڈ لوط علیہ السلام کی بستی پر ہی ہوگی کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے میسنجر، ہمارے رسول، یعنی اس وقت رسول ملائکہ کو کہا جا رہا ہے، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب ہمارے پیغام پہنچانے والے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، بے شک ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو۔ یعنی انہوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پورا قصہ جو قرآن میں آتا ہے، پہلے انہوں نے خوشخبری دی، پھر جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے کمفرٹیبل ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے۔ قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب برسانے جا رہے ہیں، جس پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو اب ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ عذاب کہاں آتا ہے، جو بستی والوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، اچھی طرح نوہاؤ دے دی جاتی ہے، پھر بھی وہ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں اپنے کیلکولیٹڈ ٹائم پر۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی معصومیت سے، سوچئے کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، اتنے معتبر نبی ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ لوط علیہ السلام کو نہیں تباہ کیا جائے گا، بلکہ وہ بہت ہی گھبراہٹ سے کہتے ہیں کہ ان فیہا لوطا، کہتے ہیں فرشتوں کو کہ بے شک اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ قالو، اس پر وہ فرشتے جواب دیتے ہیں نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنگل کا قانون اللہ کے یہاں نہیں ہوتا کہ جی سب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور وہ پریشان ہو رہے ابراہیم علیہ السلام کہ وہاں تو لوط بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی موکل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جو آج کل ہمارے پاس موکل ہو رہے ہیں۔ نہیں تو یہ نبی موکل کے ذریعے سے لوط علیہ السلام کے موکل کو بتا دیتے کہ جناب یہ فرشتے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود ڈر گئے تھے فرشتوں کو دیکھ کر، جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فضول کھانا بھی ان کے آگے پیش کیا، ان کو انسان سمجھ کر۔ اب لوط علیہ السلام بھی آپ آگے دیکھیں گے، وہ ان کو دیکھ کر غمزدہ ہو جائیں گے، وہ اس لیے کہ ان کی بستی کسی مرد کو چھوڑا نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گئے ہیں اجنبی، اب ان کو میری بستی بے عزت کرے گی یا ان کو بے آبرو کرے گی، تو یہ کہاں سے آ گئے۔ سوچئے ان کے پاس کوئی موکل نہیں ہوا کرتے تھے، یہ کوئی اس طرح کی حرکتیں، یہ اس طرح کی باتیں نبیوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ وہاں لوط بھی ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں بیمن فیہا کہ کون کون اس میں ہے. لننجینہ البتہ ہم تو نجات دے دیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی کہ ہم نجات دے دیں گے اس لوط علیہ السلام کو واہلہ اور اس کی فیملی کو بھی، اللہ سوائے. اب آپ غور کیجئے کہ فیملی میں وائف شامل ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں کچھ ایسے کاسٹ ہیں جن کے ہاں بیویاں فیملی میں شامل کرنے کو وہ شاید شرما رہے ہیں یا عقیدہ کچھ اور ہے. ادھر آپ کلیئر دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی اہل بیت کہلاتی ہیں، اور اس وقت لوط علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بھی نجات دے دیں گے، آپ کے اہل کو بھی نجات دے دیں گے، الا امرأتہ سوائے آپ کی بیوی کے. یعنی بیوی اہل میں آتی ہے اور اس کو نجات نہیں ملنے والی. اس پر بھی ہم نے کافی آپ سے ڈسکشن کیا تھا کہ اس قصے میں تو مردوں کا ہومو سیکس نظر آ رہا ہے، لیکن یہ عورت اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے، کہیں نہ کہیں انوالو ہے، جس کی وجہ سے اسے بھی عذاب میں مارا جائے گا. تو باقاعدہ فرشتے کہتے ہیں کہ سوائے اس کی بیوی کے کانت من الغابرین کہ وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی وہ عذاب میں آ جائے گی. اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا اور جب یہ کہ آ گئے ہمارے میسنجر لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ بہت ہی پریشان ہو گئے، اداس ہو گئے ان کو دیکھنے کے ساتھ. یعنی انہیں پتہ نہیں ہے، اتنے معتبر اتنے بڑے نبی جن کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے ہیں لیکن انہیں غیب نہیں پتہ چل رہا. تو وہ بہت ہی افسردہ ہو کر وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اللہ ان کی فیلنگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تنگ ہو گیا ان کا دل ان کی وجہ سے. قالوا یہ فیس ایکسپریشن جو لوط علیہ السلام کے چہرے پر ایک پریشانی کے آثار دیکھ کر انہوں نے فرشتوں نے پہچان لیا اور انہوں نے انہیں تسلی دے کر کہا لا تخف خوف مت کیجئے، ولا تحزن غم مت کیجئے، انا منجوکا بے شک ہم نجات دینے آئے ہیں آپ کو، واہلک اور آپ کی فیملی کو بھی، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین کہ بے شک وہ تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی. انا منزلون بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں علی اہل هذه القریہ اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء آسمان سے ہم عذاب نازل کریں گے. کیوں؟ یہاں پر بھی ریزن بیان ہو رہا ہے، بما کانوا یفسقون بسبب جو انہوں نے فسق کیا ہے، فاسق ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً اور البتہ یقیناً چھوڑی ہم نے اس بستی میں واضح نشانی لقوم یعقلون عقل والے لوگوں کے لیے کہ اب وہ بھی عقل استعمال کریں کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو بربادی ان کا مقدر ہے. یعنی کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی بچ بھی جائے اس دنیا سے تو آخرت منتظر ہے اس کے لیے عذاب کے لیے. جبکہ میرے نزدیک تو دنیا کا عذاب بھی مل جانا اور اس پر زندگی باقی رہنا کہ ابھی ہمیں اور ٹائم ملا ہے پریشانی دیکھ کر، تو گویا ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں موت نہیں دی اپنی ناراضگی پر اور ہمیں ایک اور وقفہ دے دیا سمجھنے کے لیے. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی پر ہماری موت نہ آ جائے، اللہ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے، کیونکہ اے اللہ ہم آپ کی ملاقات ہمارے لیے بہت عزیز ہے. اللہ ہم آپ سے چمکتے چہروں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عذاب میں ہلاک نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر.